نحمده ونصلي على نبی الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم وبالوالدین احسانا وكما قال ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ رب العالمین کلام اللہ میں سر انسانیت کے لیے ارشاد فرماتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، محبت و خلوص کے ساتھ پیش آؤ، اور جب وہ ضعیفی کی منزل میں پہنچیں تو ان کے سامنے اپنے آپ کو نوکر سمجھ کر رکھو، اور ولا تقل لهما اوف، اور ان کو اوف تک نہ کہو، چونکہ ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے، ماں باپ ہی تمہاری جہنم ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، امی جان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پیراڈائز لائز انڈر دی فیٹ آف مدر، تلی پادال کند سورگم کلدو، ماتا جی کے چرنوں میں سورگ ہے۔ اسی طرح سے ابا جان کے تعلق سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، ابا جان جنت کے بیچ کا دروازہ ہیں۔ Father is the main gate of heaven، تنری سورگمنکو مہادوار، پتا سورگ کا مہادوار ہے۔ 5 زبانوں میں آپ کو سمجھا دیا گیا، اب تو ہر ایک سمجھ چکے ہوں گے، اس کے باوجود اگر کسی کو شک ہے، نہیں ہونا چاہیے شک، نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ، if any person feeling some doubt, his mind is out۔ ماں باپ کے فرما بردار بچوں کے اللہ تعالیٰ کے انعامات، پورے مفسرین متفق ہیں اس بات پر، ماں باپ کے فرما بردار بیٹے کی عمر قدرت کی طرف سے طویل کر دی جائے گی، بہتر صحت عطا ہوگی، خدائی انعامات، افراط رزق کے دروازے کھلیں گے، عزت کی زندگی ملے گی، دولت کی فراوانی ہوگی، ہر نیکی، ہر دعا، ہر عبادت مقبول ہوگی، اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنا دوست بنا لے گا، اور آخرت کے لیے دنیا ہی سے اس کو جنت کا ٹکٹ دے دیا جائے گا۔ سامعین ناظرین، اسی طرح سے قدرت کی طرف سے وارننگ بھی ہے، کس کو؟ ماں باپ کے نافرمان بچوں کو۔ ماں باپ کے نافرمان بچے کی عمر میں خلت کر دی جائے گی، برکت چھین لی جائے گی، صحت بھی برباد ہوتی رہے گی، رزق میں بھی تنگی ہوگی، عزت کی زندگی ملنا بہت مشکل ہے، اور پھر خاتمہ بالخیر ہونا بھی بہت مشکل ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے کلام اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے صاف یہ ظاہر ہے، مفسرین کا اتفاق ہے، ماں باپ کے نافرمان بچوں کا خاتمہ بالخیر ہونا مشکل ہے۔ سامعین ناظرین، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، نہیں قصہ زندگی کے لیے، بلکہ عبرت ہے، نصیحت ہے آپ کے ہمارے لیے۔ بس ماں باپ کو راضی کر لو، ان کی خدمت کرو، ان کی رضا سے آپ کو کیا کیا خدائی انعامات
اور نافرمانی سے کیا کیا وارننگ ہے. العاقل تقویت الشرع، خلمت کو اشارہ کافی ہے. سامعین ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادوں کا واقعہ بھی آپ کی ہماری ہدایت کے لیے قرآن شریف میں رکھا گیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم، مائدہ، سورہ مائدہ کا 27ویں آیت میں یہ واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بچوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں نیاز لے کر حاضر ہوئے، کعبۃ اللہ کے سامنے رکھ دیے. کھلی طور پر معلوم ہو رہا ہے ابا کے فرما بردار بیٹے کی نیاز مقبول ہو گئی، نافرمان بیٹے کی نیاز نامقبول ہوئی. سامعین ناظرین، آدم ثانی کا واقعہ بھی قرآن شریف میں ہے. سورہ ہود کی 24ویں آیت میں اللہ رب العالمین کنعان ابن نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے ارشاد فرمایا، بیٹے کنعان آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ. کنعان نے ابا کی بات کو ٹھکرایا، کافروں کے جمگھٹے میں جا کے بیٹھ گیا، پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ گیا، کہا طوفان آئے گا تو میں دیکھ لوں گا. لیکن قدرت کی طرف سے قہر آلود طوفان آیا، پہاڑوں کی طرح موجیں چلنے لگی. باپ کے نافرمان بیٹے کو پہاڑ کی چوٹی سے تنکے کی طرح اڑا لیا جا کر کشتی کے بازو لا کر غرق کیا جا رہا ہے. بیٹے کے ڈوبنے کا منظر دیکھ کر باپ کی منتا میں جوش آیا، دعا کرنے لگے، مولا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، بچا. کشتی ہی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جبریل علیہ السلام وارننگ لے کر آئے، اے نوح، باپ کے نافرمان بیٹے کے متعلق دربار الہی میں بار دیگر دعا کرو گے، سفارش کرو گے تو تمہارا نام نبیوں کی فہرست سے کاٹ دیا جائے گا. نوح علیہ السلام فوراً تائب ہو گئے. الامان والحفیظ دیکھ لیا آپ نے، قرآن شریف میں ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ چلا گیا، نافرمانوں کے ساتھ چلا گیا، کافر بن گیا. وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا، رزلٹ آؤٹ ہوا، جہنم کا کندا بن گیا. ناظرین، چلیے ہم آپ کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں تشریف فرما ہے. صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب کے سب موجود ہیں. آپ آواز بلند اعلان فرماتے ہیں، اے لوگو سن لو، ساری انسانیت کو سنا دو. جو بچہ ماں باپ کی کسی روز ایسی خدمت کرے کہ ماں باپ مسکرا کر اس کو دیکھیں تو 10 نفل حج کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ. اسی مجلس میں سے ایک فرما بردار بچہ اٹھ کھڑا ہوا، عرض کیا، علیک روحی فداک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میری روح قربان. آپ نے کیا خوشخبری سنائی. اگر کوئی ماں باپ کا فرما بردار بچہ کسی روز 10 مرتبہ ایسی خدمت کر لے، 10 مرتبہ ایسی خدمت کر لے کہ ماں باپ اس کو مسکرا کر دیکھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی بات کی کمی نہیں، اس فرما بردار بچے کو 100 نفل حج کا ثواب عطا فرما دیا جائے گا. صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے نہیں، قصہ دلگی کے لیے، بلکہ عبرت ہے، نصیحت ہے. ہمت کر کے اٹھو، ماں باپ کو راضی کر لو، دین و دنیا میں سرخرو ہو جاؤ. اسی طرح سے ایک شخص اٹھا جس کے کندھوں پر بوڑھیا سوار تھی، عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی امی کو اپنے وطن سے اٹھا کر لایا ہوں، بڑے دشوار گزار راستوں سے گزرتا ہوا آیا ہوں، امی کو پورا حج کرا دیا ہوں، کیا میں نے امی کا حق ادا کر دیا ہو؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن فلاں کان کھول کر سن لے، تجھ کو پیدا کرنے میں تیری ماں نے جتنے درد کھائے ہیں شاید ایک درد کا بھی حق ادا ہوا ہوگا۔ سامعین، اسی مجلس میں سے ایک ضعیف العمر صحابی رسول اٹھے، عرض کیا یا حبیب اللہ میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس لیے کہ میں جہالت کی بنیاد پر امی ابا کی نافرمانی کرتا رہا، اور میرے امی ابا اسی حالت میں وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، اب میرا کیا حال ہو، ہائے میں تباہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن فلاں نا امید نہ ہونا، کلام اللہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تیرے لیے ایک آخری صورت رہ گئی ہے کہ تو ہر نماز کے بعد امی ابا کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنا، رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سامعین، ناظرین، دعا کرتے ہوئے خاموش نہیں رہنا، صدقے جاریہ کے اسباب بنانا، صدقات و خیرات کرتے رہنا، انشاءاللہ تعالیٰ تو بھی میدان قیامت میں ماں باپ کے فرما بردار بچوں میں اٹھ جائے گا۔ سامعین، ناظرین، چلیے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، عرض کیا یا حبیب اللہ آپ کے صحابی اس دنیا سے بغیر کلمہ شہادت کے جانے کا وقت آ گیا ہے، مدد فرمائیے۔ آپ اٹھے، اس عورت کے گھر کو تشریف لے گئے، جا کر وہاں ارشاد فرمایا کیا علقمہ کے ماں باپ زندہ ہیں تو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا ابا اللہ کے پیارے ہو گئے، بڑی بی بازو گھر میں رہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بڑی بی کو بلاؤ۔ بڑی بی آئی، بڑی بی تیرے بیٹے کا کیا حال تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت نمازیں پڑھتا تھا، بہت صدقات و خیرات دیتا تھا، بہت روزے رکھتا تھا، بہت تلاوت قرآن کرتا تھا، لیکن میرے دل کو دکھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی بی معاف کر دو۔ یا رسول اللہ بہت دل کو دکھایا ہے، میں ہرگز معاف نہیں کروں گی، یہ سننا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال آفرین انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے، اعلان فرمایا لوگو میں رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ماں کے نافرمان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زندہ جلا ڈالوں گا۔ اے صحابہ جاؤ سوکھی لکڑیاں لاؤ، علقمہ کے صحن میں آگ دہکا دو۔ آگ دہک گئی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کو اٹھا کے ڈالنے کے لیے اٹھے، ماں کی ممتا میں جوش آیا۔ ادھر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے علقمہ کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں کی زبان سے معافی کے الفاظ نکلے تھے، ادھر بآواز بلند علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پتلی ہو گئی اور کلمہ شہادت بلند ہوا۔ اسی کے ساتھ خفص انصری سے روح پرواز کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ فرمایا۔ سامعین، ناظرین، آپ نے دیکھ لیا، چلیے ہم دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایک ماں باپ کی فرما بردار بچے کا واقعہ، جس کو کیا کیا انعامات ملے۔ سامعین، ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جی میرے بعد میرا جبہ، میرا ماما اور میری چادر خرن کے جنگلوں میں ایک ماں کی خدمت گزار بچہ رہتا ہے، اس کو لے جا کر خلفائے راشدین دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں پورے کچا صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوا
کہ یہ تبرکات کے ہم مستحق تھے، یہ لیکن کدھر جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا حال معلوم ہوتا تھا۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو سن لو، تم میرے سامنے ہوتے ہو تو تم کو میرا دیدار نصیب ہوتا رہتا ہے، جب یہاں سے چلے جاتے ہو تو تم کو میرا دیدار نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن ماں کی خدمت گزار بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دو ایسی آنکھیں پیدا فرمائی ہیں کہ اویس کو میرا 24 گھنٹے دیدار ہوتا رہتا ہے اور مجھ سے وہ مستفید ہوتا رہتا ہے، میرا فیضان لیتے رہتا ہے۔ سامعین ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا زمانہ 3 سال تک ڈھونڈتے رہے، وہ ایسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ملے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال ڈھونڈتے رہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ملے۔ بالآخر فاروق اعظم بے چین و بے قرار ہو کر مینا کے میدان میں آواز لگانے لگے کہ اے لوگو، تم میں کوئی اویس کو جاننے والا ہے کہ مجھے اس کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات پیش کرنا ہے۔ اس میں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تشریف فرما تھے، اٹھ کھڑے ہوئے عرض کیا، یا امیر المومنین، وہ میرا بھتیجا ہی ہے، آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں؟ میں بچے کو بلا لاتا ہوں، وہ عرفات کے میدان میں اونٹ چرا رہا ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ماں کی خدمت گزار بچے کی خدمت پہ ہم جائیں، بادب بعظمت یہ تبرکات پیش کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خواہش ہے، وہ خواہش بھی پیش کریں۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہتمام سے تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے لیے، یا علی چلنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عادت شریفہ تھی، جہاں کہیں جاتے اپنے دونوں شہزادگان حضرات حسنین علیہ السلام کو دونوں کندھوں پر بٹھائے لے جاتے تھے۔ بڑے اہتمام سے تشریف لے جا رہے ہیں 4 صحابہ کرام، جس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں، شہزادگان رسول اللہ حضرات حسنین علیہ السلام بھی ہیں، اہتمام سے جا رہے ہیں۔ عرفات کے میدان میں جا کر دیکھا کہ کوئی شخص سفید لباس میں ملبوس نماز میں مشغول ہے، تو بیٹھ گئے، نماز ختم کرتے ہی لے جا کے تبرکات پیش فرما دیے۔ اس کے بعد عرض کیا، اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بشارت دی ہے کہ اللہ رب العالمین تم کو مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ سامعین ناظرین، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے، ہم کروڑوں کو بخش دیا۔ آپ ارشاد کرتے ہیں، مولا پوری امت کو بخش دے، اربوں کو بخش دیا، لاتعداد کو بخش دیا۔ پھر اسی طرح سے بخشش ہوتی چلی جا رہی ہے، رو رو کر دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں۔ حضرات حسنین اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تڑپ تڑپ کر رونے کو سامنے پہنچے، ارشاد فرمایا، اے اویس، تمہارے رونے سے ہمارے دل دہل رہے ہیں، رونا بند کر دو۔ فوراً آپ نے سجدے سے سر اٹھا لیا اور عرض کیا، اے شہزادگان رسول اللہ، آپ اگر حکم نہ دیتے تو میں سجدے سے سر ہی نہ اٹھاتا، حتیٰ کہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش نہ ہو جائے۔ سامعین ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دربار سے پورے مفسرین اس بات پر متفق ہیں، فرما برداری سے عمر لمبی ہوتی ہے، بہتر صحت ملتی ہے، افراد رزق ملتا ہے، عزت کی زندگی ملتی ہے، دولت کی فراوانی بھی ملتی ہے۔ ہر نماز، ہر دعا، ہر عبادت، ہر نیکی مقبول ہوتی ہے، اور خاتمہ بالخیر ہو کر
دنیا ہی سے جنت کا ٹکٹ عطا ہوتا ہے. اور وارننگ ہے ان لوگوں کو جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. عمر میں قلت ہو جاتی ہے، رزق میں برکت جاتی رہتی ہے، اور پھر اسی طرح سے ان کی ذلت کی زندگی ملتی ہے. ذلت کی زندگی کے ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر ہونے کا خدشہ لگا ہوا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین آج بھی آپ سے ارشاد فرما رہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم شان کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یا اللہ سارے نوجوانوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.